بسم الله الرحمن الرحيم. کے علاوہ کوئی نہیں، ابھی دونوں علامہ ہیں، اگر دوسرے کو بھی پڑھنا ہے تو دوسرا دوسرا کرے، صاف ہو رہا ہے تیز کرے بس. کتنا شوق ہے چلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسند متصل منا الى احدى المشتاق الحافظ الجابر في الحديث عن اسماعيل بن ابراهيم بن محمد بن الاسلام فعل الله بعبده الله امين. باب استقرار الابل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب میں بتایا کہ ابل یعنی اونٹ جانور کو قرض کے اوپر لینا جائز ہے یا جانور کو قرض کے اوپر لینا جائز نہیں ہے، اور اس صورت میں کہ اس وقت جانور کو قرض کے لیے ادا کیا جائے تو اس صورت میں اس کی ادائیگی کی صورتیں کیا ہوگی. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت ابا سلمة بن يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلق له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه قالوا لا نجد إلا أكبر من سنه قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی سے کوئی قرضہ لیا تھا، اس کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو جس نے جو قرضہ لیا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تقاضا کرنے لگا، اور تقاضا میں اس نے ذرا سختی کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا یا اس کو منع کیا گیا. اس طریقے سے سختی کرنا مناسب نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ دیکھو اس کا حق ہے، اس وجہ سے اگر وہ سختی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تیزی کر رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے، اس سے تم منع مت کرو. اگر تم کو بہت ہی زیادہ ہمدردی ہے تو اس کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ تم ادا کر دو، ورنہ تو اس کا جانور ادا کر دو. پھر صورت میں جانور کے ادا کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کرنی چاہیے اور اچھے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اچھا جانور دینا چاہیے. جی تقاضا ظاہر بات ہے کہ قرض کے سلسلے میں تقاضا کے ہوگا تو اس معاملے میں بھی زیادتی اور سختی وغیرہ نہ کرے. جی حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن حنين عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن المسر وأخفف عن المعسر. کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کی وجہ سے وہ آدمی جب اللہ جل جلالہ انہوں والوں کے یہاں پہنچ گئے تو فرشتے ان کے پاس آ گئے اور اس کے ساتھ بات چیت ہونے لگی. تو اس نے کہا کہ دنیا میں تم کیا کرتے جو تمہارا معاملہ کیسا تھا؟ تو اس نے کہا کہ لوگ میرے پاس مال خریدنے کے لیے آتے تھے، بعض محتاج ہوتے تھے، ضرورت مند ہوتے تھے تو وہ ادھار بھی لے جایا کرتے تھے، اور بعض میں ادھاری کے ادا کرنے میں جو تاخیر ہوتی تھی ان کو سختی نہیں کرتا تھا، بلکہ میں ان کے ساتھ نرمی کرتا تھا، معاملہ دیا کرتا تھا، چھوڑ دیا کرتا تھا. تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ تم نرمی کرتے ہو اور زیادہ حقدار ہیں نرمی کرنے کے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرتے ہیں اور تمہارا کیا ہے سب سزا وغیرہ کچھ نہیں ہوگی. اس طرح مطلب آپ سے معلوم ہوا کہ تقاضا کرنے میں یا پیسے وصول کرنے میں سختی نہیں کرنی چاہیے. قال ابو مسعود رضي الله عنه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم باب هل يعطى اكبر من سنه. یہاں پر ایک اچھا سلوک اور اچھا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کا تم نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے قرضہ لیا ہے، 100 روپے قرضہ لیا ہے تو 105 روپے مانگنا، 105 روپے طے کرنا یہ سود ہے، ناجائز ہے، منع ہے، حرام ہے. ورنہ 100 روپے قرضہ لیا ہے تو 100 دینا تو لازم ہے،
لیکن اگر تم بغیر مانگے اپنی طرف سے کس بیچارے نے تمہاری ضرورت پر مدد کی، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا اور 100 کی جگہ پر 110 دے رہے ہو، مطالبہ نہیں، شرط نہیں، اپنی طرف سے دے رہے ہو، تو یہ اچھا طریقہ ہے، اچھا معاملہ ہے، ایسا کرنا چاہیے. جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن حبيب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه. یعنی جس عمر کا، جس کیفیت کا، جس حالت کا ملک ہے وہ مجھ سے اچھا ہے، اور ان کو اچھا دے دو، قرضہ میں اچھا دینا جو اچھا ہے. فقالوا ما نجد الا سنا افضل من سنه قال رجل اوفيتني اوفاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه فان من خيار الناس احسنهم قضاء. فإن من خيار الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو قضا کرنے میں، ادائیگی میں اس کے سلوک کا معاملہ کرتا ہے. جی حسن القضاء. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها فقال اعطوه فقال اوفيتني اوفى الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعود قال حدثنا محارب بن ابي ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعود قراه قال ضحى فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب اذا قضى دون حقه او حل له فهو جائز. حدثنا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا کسی کے اوپر قرضہ تھا، مثلاً نے کسی سے 500 روپئے قرضہ لے رکھے تھے، اب ان کو 500 روپئے ادا کرنا ہے، لیکن تم نے جا کر اس کو کہا کہ 500 روپئے مجھے ادا کرنے ہیں، لیکن آپ اس میں سے کچھ معاف کر دیں تو بہت اچھا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 100 روپئے معاف کرتا ہوں، 500 کی جگہ پر 400 روپئے. تو اس طریقے سے کرنا بھی چاہیے ہے، یا کچھ کی جگہ پر اگر پورا معاف کرا دے کہ بھائی میرے پاس اس وقت ہے نہیں قرضہ دینے کے لیے، اگر آپ معاف کر دو تو بہت اچھا ہے، اس میں کہتے جاؤ میں نے پورا قرضہ تمہارا معاف کر دیا، تو یہ طریقہ بھی چاہیے اور درست ہے. جی حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زهري قال حدثني ابن كعب بن مالك بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه فاشتد الغرماء في حقوقهم فاتيت النبي صلى الله عليه یہ وسلم. حدیث تمہارے سامنے کئی مرتبہ پہلے گزری ہوگی، کیا کبھی پتا چلنے لگا. ٹھیک ہے سر، کافی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کے والد کا نام ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو رات کو بلایا پہلے اور کہا کہ دیکھو مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آئندہ کل میں شہید ہو جاؤں گا. انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس کی ذریعے سے انہوں نے کہا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور فلانے یہودیوں کا قرضہ ہے، وہ اپنے بیٹے کو سارا بتا دیا تھا. بہرحال یہودیوں کا جو قرضہ تھا وہ یہودی بہت ہی زیادہ متشدد تھے، بہت زیادہ سخت تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے بعد سفارش بھی کی کہ بھائی ذرا قرضہ چلو اس سال تھوڑا لے لو، آئندہ سال لے لینا، کہتے ہیں ہمیں تو سب کا سب اسی سال چاہیے. زیادہ میں تھوڑا سا سر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قلوب کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے چکر لگایا، پھر تاکہ ہر ایک قسم کی قلوب کا الگ الگ بریک کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں سے تقسیم قرضہ دینا شروع کرو. چنانچہ قرضہ دینا شروع کیا گیا. کہاں تو وہ قرضہ کے لیے حضور ناکافی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ سارا اس کا قرضہ جو تھا وہ سب کا سب قرضہ اس کی وجہ سے ادا ہو گیا. اسی حدیث کو بھی کہتے ہیں ملنا اباؤ کو دینا شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمن حائطي ويحللوا أبي فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال سنقض عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف بالنخل ودعا في ثمنها بالبركة فجدتها فقضيته وفقيرنا من ثمنها.
باب إذا قاص أو جازفه في الدين فهو جائز تمرا بتمر أو غيره. اگر تمام قرضہ تھا 5 کلو 10 کلو 15 کلو 20 کلو کی اور ایک ڈیلر مقرر کر دیا اور اس میں کتنا ہے وہ معلوم نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارا جو قرضہ ہے یہ پورا کا پورا جو جمع ہے وہ سارا کا سارا لے جاؤ، یہ تمہارا قرضہ پورا ہو جائے گا، اس کا ٹھیک ہے اور اس کو کیا ہو جائے گا، قرضہ ادا ہو جائے گا۔ حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن محمود بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 مصرا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأباه أن ينذره. انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا ذرا مہلت دے دو، تھوڑا سا حصہ لے لو، تھوڑا سا حصہ لے لینا، لیکن وہ قوم اسرائیلی قوم یہودی قوم بڑی سب جو بھی چاہیے وہ سب چاہیے۔ جی فكلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم اور جابر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ یہودی ماننے والے نہیں، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرنے کے لیے آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو بھی پسند نہیں کیا۔ جی فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله الذي له فأبى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها ثم قال لجابر رضي الله عنه جد له فأوف له الذي له فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 غصنا وفضلت له 17 غصنا فجاء جابر رضي الله عنه یعنی جو قرضہ تھا وہ سارا قرضہ ادا ہو گیا، اس کے بعد 7 وسط کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت بھی دی اور بچ بھی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مسرت ہوئی ہوگی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے خوشی کے مارے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برکت سے یہ سارا ادا ہو گیا۔ جی فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفقر فقال أخبر ذاك من الخطاب فذهب جابر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباركن فيها باب من استعاذ من الدين. میرا شیطان مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھا اور اس کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا سے مبارک پڑھی، پتہ نہیں سچ ہے۔ اچھا بات کر رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سفارش کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، لیکن اس کو مختوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی قبول نہیں مانا، نہ کہ ہم تو بہتر رہیں گے، ان کو پورا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے، پھر ٹھیک ہے پورا کر لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی لگے گھومے اور دعا کر دی، پھر اس کے علاوہ ہر قسم کی کھجور الگ الگ سمجھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کو توڑ کر الگ الگ ایک جگہ جمع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا کر دی اور پھر کہا کہ اچھا وزن کر کے دینا شروع کرو، وزن کر کے دینا شروع کیا گیا۔ وہ سارا جو قرضہ تھا کہیں حقیقت کے اعتبار سے دیکھنے جائے تو وہ کھجور اتنی تھی نہیں کہ جس سے سارا قرضہ پورا ہوتا، اسی وجہ سے تو کہا کہ تھوڑی سال لے لو، تھوڑی آئندہ سال لے لینا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی، سارا قرضہ جو تھا سارے کھجور اس میں دے دی گئی اور پھر بعض حصہ 7 وسط یا 7 من 10 من 15 من کھجور بچ بھی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا، پھر آگے کیا ہو جلدی کرنا۔ فجاء جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر. وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کے خوشی سے خوشخبری سنانے، ظاہر بات ہے خوشخبری ہے، خوشخبری سنانے کے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو سارا قرضہ ادا ہو گیا اور اتنا بچ گیا، لیکن وہاں جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے۔ فلما انصرف أخبره بالخبر. فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو
تو انہوں نے اطلاع کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برکت سے میرا تو سارا قرضہ ادا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت بھی دی، میری تو فجور بھی بچ گئی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی خوشخبری سنا دو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی بتا دو۔ کیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بظاہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فکر میں شریک تھے، اور اس صورت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد کے شہداء میں سے تھے، اور ان کا قرضہ تھا اور اس کی ادائیگی کی ان کو بھی فکر تھی۔ لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصرف فرمایا تھا، دعا کی تھی دعائیں تھے جو بھی، اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ بظاہر پر حضور اتنی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا قرضہ پورا ہوگا، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برکت سے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ضرور اس کا کام پورا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اطلاع کر دو تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ان کا یہ قرضہ ادا ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اخبر ہو عمر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا تو سارا قرضہ یہودیوں کا تھا، وہ یہودیوں کا قرضہ ادا بھی ہو گیا اور کچھ حضور بچ بھی گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہاں دعا کی تھی اس وقت سے میں سمجھ گیا تھا کہ تیرا کام تو نمٹ گیا، میں تو اسی وقت سے سمجھ گیا تھا۔ فقال عمر حين مشى فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باغ میں چلنا شروع کیا تھا، ہم تو اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور تیرا سارا کام پورا ہوگا۔ مشى فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر میں نمونوں سے برکت فرمائیں گے۔ یہ ہے سمجھنے کا اور در سمجھو یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں چل رہے ہیں۔ جی دین سے پناہ جانے کی ہوتا ہے، قرضہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پناہ چاہا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض لینا اچھی چیز نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کل بتایا تھا کہ بعض حضرات ہوتے ہیں اس میں بہت احتیاط کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر تم نے قرضہ لیا اور اس قرضے کو ادا نہیں کیا تو یہ نہ سمجھنا کہ جان چھوٹ گئی۔ سمجھ میں نے بتایا کہ طلبا یہاں کے طلبا تو بہت اچھے ہیں، ہم جہاں ہم پڑھتے تھے وہاں طلبا جو ہے وہ دکانوں سے قرضہ لیا کرتے تھے اور پھر بھاگ جایا کرتے تھے، وہ بیچارہ کیا کرتا، ہم تو چلے گئے، سمجھنا ہے نہیں، اور یہ سمجھتے کہ جان چھوٹ گئی۔ جان چھٹی نہیں ہے، یہ حقوق العباد میں داخل ہے۔ اس وجہ سے اگر تمہارے اچھے عمل کی وجہ سے تم جنت میں بھی پہنچ جاؤ گے تو بھی تمہارا یہ حقوق العباد جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اللہ جل جلالہ وہ اپنے والوں کے یہاں اس کا حقوق العباد کے سلسلے میں ادا کیا جائے گا۔ روایت میں آئے گا کہ جنت کے سرٹیفکیٹ بھی ہاتھ میں ہوں گے لیکن پول صراط کے اوپر روک دیا جائے گا ان کو، اور اللہ جل جلالہ وہ امن والوں ارشاد فرمائیں گے کہ بھائی میرا حق تمہیں تو مجھے تو ضرورت ہے نہیں، سمجھنا نہیں، میرے جتنے حق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دوسرے احکامات وغیرہ ہے، وہ تو میں معاف کرتا ہوں، چلو جاؤ چھٹی کرو، لیکن تم ایک دوسرے کے محتاج ہو، اس وجہ سے تمہارے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ حقوق کو معاف کر لو یا وہ حقوق کی برابری کر لو، پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ جب تک حقوق العباد ادا نہیں ہوگا وہاں تک آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسی وجہ سے یاد رہتا ہے کہ تم کو بابا اگر تمہیں یاد ہے تو اس سلسلے میں وہ جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا کہ تم اپنا حق ادا کر لو، سمجھنا، پھر اس کے بعد تمہیں جنت میں تو نہیں جانا لیکن پھر مٹی ہو جاؤ گے، لیکن پہلے وہ حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو یہ حقوق العباد یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور ہم لوگ حقوق العباد کی
کوئی پرواہ نہیں کرتے. سمجھ میں نہیں، اس وجہ سے اس وقت کا خیال رکھنا چاہیے. جی حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم. اس وجہ سے مغرم سے کیوں آپ اتنی زیادہ پناہ چاہتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قرضہ لیتا ہے تو قرضہ لینے کے بعد پھر بہت ہی زیادہ کیا ہے اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے بہت جھوٹے بہانے کرتا ہے، جھوٹے وعدے کرنا ہے. وہ منی آرڈر آدمی آیا سمجھنا اور کیا ہے وہ فلانے کو میں نے دیا ہے وہ تم کو ادا کر دے گا، یا اس طریقے سے جھوٹے بہانے کام چھڑانے کے لیے کرتا ہے. جھوٹ بھی بہت کثرت کے ساتھ بولنا پڑتا ہے. تو یہ ساری مصیبتیں آئی قرضہ لینے کی وجہ سے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرم سے پناہ چاہا کرتے تھے. اذا غرم حدث فكذب. ہاں اس وجہ سے تو معلوم ہے کہ قرضہ کو کسی سے تم نے قرضہ لیا ہو اور ادا کرنے کی سہولت نہ ہو، ادا کرنے کی صورت نہ ہو تو کیا کرتے ہیں بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں. ہر ایک کے اپنے اپنے تجربے نہیں تجربے تو اچھی بات ہے. یا حد سا کرے گا بالکل گھر سے پیسے آ گئے ہیں کل کو آ جائیں گے میں کل کو دے دوں گا، حالانکہ اسے خود معلوم ہے کوئی آیا ہوا نہیں، جھوٹ بات بتا رہے اور ایک وقتی طور پر ٹالنے کے لیے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرضے سے پناہ چاہتے تھے. جی باب الصلاة على من كرم الليل. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فليتم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا میں معمول یہی تھا کہ جن کا قرضہ ہوتا تھا اگر وہ قرضہ چھوڑ کر مرے ادا کرنے کی کوئی صورت نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. لیکن پھر جب اللہ جل جلالہ اپنے والوں نے کیا ہے وسعت فرما دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور مر کر مال چھوڑ جائے تو ہمیں اس کے مال کی ضرورت نہیں ہے، فلے ورثتہ ہی وہ مال ان کے ورثہ کا ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی اس حالت میں مرے کہ مال تو اس نے نہیں چھوڑا اور قرضہ چھوڑا ہے تو وہ قرضہ ہم اپنی طرف سے بیت المال کے ذریعے سے ادا کر دیں گے تاکہ اس کی گرفت نہ ہو. جی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قريب عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخره. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر مومن کے لیے میں کیا ہے اولا بھی اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں، سب سے زیادہ افضل ہوں. ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے نفس کے لیے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات ہمارے پر بہت ہے. اور دلیل کے لیے ضرورت ہے تو قرآن پاک کی آیت دیکھ لو. اور جس آدمی نے کہ جس مسلمان کا بھی انتقال ہوا اس نے مال چھوڑا تو وہ مال اس کے قرضہ کر دیا جائے گا، اور قرضہ وغیرہ نہیں ہے تو وہ مال اس کے ورثہ کا ہوگا. بیت المال کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جی مقبول کے معنی ٹال مٹول کرنا، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. مثلا کسی آدمی کے پاس تمہارا قرضہ تھا اور اس آدمی کے پاس پیسے آ گئے، جب پیسے آ گئے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسے کو ادا کرے. لیکن اگر وہ ذمہ داری کا ادا کرنے میں سستی کرتا ہے اور عام مدد مالدار لوگ یہ کیا کرتے ہیں ابھی نہیں پھر دیں گے، تھوڑی دیر کے بعد دیں گے، دے دیں گے، کیا ہے کھاتا ہو گئے سمجھ میں نہیں، یا تو آپ بینک بند ہے یا تو آپ پیسے نہیں آئے، حالانکہ پیسے گھر میں بھی اتنے تو ہوتے جس سے ادا کر سکے. تو ادا کرنے کی سہولت کے باوجود اس قرضے کو ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. جی حدثنا مسدد
قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن امام بن مثبت اخي وابي بن مثبت انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر غني ٹال مٹول کرنا مالدار آدمی کا یعنی وسط ولی مالدار مراد نہیں یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جو مال ادا کرنے کی سہولت رکھتا ہے، مال ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ مال ادا نہیں کرتا، بہانہ کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو یہ بہانہ کرنا، ٹال مٹول کرنا، تاخیر کرنا یہ ظلم کے درجے میں ہے۔ جی جس آدمی کا حق ہے، جس سے تم نے قرضہ وغیرہ لیا ہے، تو اس قرضہ لینے والے کو سختی کرنے کا اس کو حق ہے، سمجھنا ہے۔ مثلاً 100 روپئے تم سے اس نے قرضے لیے تھے اور وہ ادا نہیں کر رہا تھا، اس کو میرے پیسے نکالو، یا ایک مہینے کے مدت کے لیے، 1 سال کی مدت کے لیے لیے تھے اور تم کو درمیان میں ضرورت پیش آ گئی اور تم نے کہا کہ بھائی میرا قرضہ مجھے دے دو، مجھے ضرورت پیش آ گئی، یہ تمہارا حق ہے، تم کر سکتے ہو۔ جی يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن الواجب يحب عرضه وعقوبته قال سفيان عرضه يقول وتمت وعقوبته الحبس، یعنی اگر وہ پھر ادا نہ کرے تو اس کو قید کر لینا، گرفتار کرنا، وارنٹ جاری کرنا، یہ بھی جائز و درست ہے۔ جی حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فاغلب له فهم به اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالا باب اذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو احق به۔ بعض مرتبہ آدمی قرضہ لیتا ہے اور قرضہ لینے کے بعد پھر وہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے اور وہ قرضہ لینے کی اہلیت میں نہیں رہتا، تو پھر اس صورت میں وہ قاضی کے سامنے یا جج کے سامنے درخواست پیش کرتا ہے کہ میں قرضہ ادا کرنے کی صلاحیت میں نہیں ہوں، تو وہ قاضی جو ہوتا ہے وہ تحقیقات وغیرہ کہہ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی میں اس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ مکان ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے قرضہ ادا کرے گا، تو وہ اس صورت میں اس کو ڈیفالٹ ظاہر کر دے گا، کہہ دے گا کہ اس نے دیوالا کھول دیا، سمجھ میں آنے چوبی پھرا دی، سمجھ میں، تو اس صورت میں یہ جائز اور درست ہے۔ اس طریقے سے مفلس ظاہر ہو جانا درست ہے، اور جب مفلس ظاہر ہو گیا تو پھر پورا سے مطالبہ نہیں کرے گا۔ آج کل کی حکومت کی لائن سے جو دیوالیے ہو جاتے ہیں، سمجھنا، اب تو دیوالیے بھی الگ ہو گئے، سمجھنا، پیسے ویسے لے کر باہر نکلتے ہیں وہ، لیکن کیا ہے، کچھ ہے نہیں میرے پاس، میں ادا نہیں کر سکتا، میری طاقت نہیں ہے، حکومت کے سامنے جا کر وہ دعویٰ کرتے ہیں، حکومت اس کی تحقیقات وغیرہ کرنے کے بعد قاضی نے اس کو اگر مفلس ظاہر کر دیا تو وہ مفلس قرار دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے کچھ ہوگا تو مکان جائیداد وغیرہ جو کچھ ہوگا تو اس کو جتنا قرضے داروں کا ہوگا اس کے حساب سے، پرسنٹیج کے حساب سے ہر ایک کو 50، 60، 70، 80 روپئے جتنے بنتے ہوں گے، پورے تو ملیں گے نہیں، لیکن تھوڑا سا وہ مل جائے گا۔ جی یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس بہت سارا قرضہ تھا، انہوں نے اس کے ساتھ معاملات کیا تھا اور انہوں نے کیا ہے اپنی ایک گاڑی اس کو بھیجی تھی 5 لاکھ کی، اور وہ 5 لاکھ کی ادا کرنے سے پہلے اس نے ٹوپی پھرا دی، سمجھ آ گیا۔ اب اگر تمہاری گاڑی ویسے ہی اس کے پاس موجود ہے، یا تم نے 100 روپے امانت کے پاس اس کو رکھے تھے اچھا سمجھ کر، سمجھنا، وہی 100 روپے کی نوٹ اگر ابھی موجود ہے، حکومت نے جب فیصلہ کر دیا تو بھی پھرا دی، لیکن اگر یہ نہیں ہوئی ہے تو تم اس کو واپس لینا چاہو تو واپس لے سکتے ہو۔ جی وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان رضي الله عنه فإن قضى في حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعيده فهو أحق به۔ حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سهيل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عبد بن حزم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره۔ قال أبو عبد الله هذا الإسناد كلهم كانوا على القضاء، يحيى بن سعيد وأبو بكر بن محمد وعمر بن
عبد العزيز وعمر بن عبد الرحمن وابو هريره كانوا كلهم على المدينه. باب من اخر الغريم الى الغد او نحوه ولم ير ذلك بطلا. اگر کسی آدمی کا قرضہ ہوتا کہ قرضہ لینے کے لیے تم گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آج میرے یہاں مہمان ہے، آج میں ذرا بزی ہوں، کل کو آدھانا میں کل کو میں دے دوں گا، یہ ٹال مٹول نہیں ہے. اس لیے کہ تم مشغول ہو کسی چیز میں، اس وجہ سے اگر کل کے اوپر تم نے ٹال دیا تو یہ ٹالنا صحیح ہے. وقال جابر رضي الله عنه اشتد الغرماء في حقوقهم في دون ابي فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبلوا ثمر حائطه فامرهم فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحائط ولم يكسره له. یہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے اس واقعے سے استدلال کیا کہ یہودیوں نے مطالبہ کیا کہ نہیں ہمیں تو آج آج چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے کل کا وعدہ کر لو، کل کو دیکھیں گے. پھر کل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور چکر لگایا اور دعا کی وغیرہ. تو دیکھو یہاں پر فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کبھی کبھی تو ان کے دے دو، بلکہ کل کے لیے مہلت مانگی اور مہلت دی. تو یہ مہلت دینا ظلم نہیں ہے. جی وقال سأرد عليك غدا فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقبلته. باب من باع مال المفلس أم المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين بن المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا غلاما له عنده. یعنی کسی آدمی کا مدبر تھا، غلامن دوبو رہی یعنی میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، ایسا اگر مالک نے کہہ دیا ہو تو اس غلام کو مدبر کہا جاتا ہے اور اس کا حکم ہے کہ مالک کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا. جی وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيت. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في القرض إلى أجل لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشتري. وقال أعطاه معروف بنا هو إلى أجله في القرض. یہاں پر کسی آدمی نے تو ہے دین اور ایک قراض. دین کا معنی تو یہ ہے کہ تم نے قرضہ دیا ہے وہ اس کے لیے کوئی ٹائم وغیرہ مقرر کیا ہے، 15 دن 20 دن تاریخ طے اتنے دنوں میں مجھے واپس کر دینا وغیرہ. اور دوسرا کہ تم نے زمین دی، مکان لیا، کوئی جائیداد دی اور اس جائیداد کے پیسے جو ہیں اس کے لیے کوئی وقت مقرر کیا کہ 9 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد یہ مجھے پیسے مل جانا چاہیے وغیرہ. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ فوری مطالبہ کرنے کا حق ہے یا فوری مطالبہ کرنے کا حق نہیں. اس کو بتا رہے ہیں قرض میں تو تم کو فوری مطالبہ کرنے کا حق ہے. سمجھ میں نہیں، تم نے 15 روپے 50 روپے جس کو دیے ہیں قرضہ میں تو اس کو تو مدت سے پہلے کے علاوہ مجھے ضرورت ہو گئی مجھے ابھی دے دے. لیکن ایک اقراض میں کیا ہے جو تم نے خریدے ہیں اس میں جو طے تاریخ کی گئی ہے اس تاریخ پر مطالبہ درست ہے، اس سے پہلے درست نہیں ہے. جی وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل ان يسلفه فدفعها اليه الى اجل مسمى فذكر الحديث. باب الشفاعه في موت الدين. اگر کسی آدمی کا قرضہ ہو اس قرضہ کرنے کے لیے کوئی آدمی تمہارے پاس آئے کہ حضرت آپ کا بڑا درجہ ہے، میرے سر پر بہت بڑا قرضہ ہے، میں ادا نہیں کر سکتا، ذرا میری سفارش کر دیجئے کہ وہ قرض میں کچھ کمی کر دے یا پورا قرضہ معاف کر دے. تو اس طریقے سے سفارش کرنا اچھا ہے، کر سکتے ہو، کرنا چاہیے. جی حدثنا موسى قال حدثني ابو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال اصيب عبد الله فترك عيالا ودينا فطلبت الى اصحاب یہ سارے کوئی حدیث ہے. اصیب عبداللہ جابر بن عبداللہ کے والد شوہر میں جو شہید ہوئے تھے ان کا یہ واقعہ ہے. جی فطلبت الى اصحاب الدين ان يضعوا بعدا فابوا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فابوا فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدة التمر زيد على حدة واللين على حدة والعجوة على حدة ثم ان کی ساری قسمیں ہیں، اس کے نام ہے عجوہ وغیرہ کہ ہر ایک کو اپنے اپنے طریقے سے اس کو الگ کرو، الگ کر کے جمع کرو. جی ثم احسنه حتى آتيك ففعلت ثم جاء فقعد عليه وكان لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. یعنی اللہ کے برکت اللہ تعالیٰ حکم
से حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارا قرضہ ادا ہو گیا، لیکن وہ ڈھیلا جو پڑا ہوا تھا وہ ویسا کا ویسا ہی رہا، اس میں کچھ کمی ہو ہی نہیں رہی تھی، برکت ہی برکت ہو رہی تھی، کما ہوا جی۔ کہنا ہماری اونٹنی تھی نہ سے اونٹنی، جس اونٹنی کے اوپر پانی لا کر شراب کیا جاتا ہے، اس اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر میں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع دینے کے لیے کہ میرے دل میں بہت بڑا قرضہ تھا، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے آپ کی برکت سے وہ سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ وہ اونٹنی بیچاری ضعیف کمزور تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی ماری، بس وہ لکڑی کا مارنا تھا کہ اس اونٹنی میں قوت پیدا ہو گئی، طاقت پیدا ہو گئی، اور وہ سب سے زیادہ چلنے لگی، کہاں تو وہ سب سے اخیر میں رسل کسل چل رہی تھی، اور جب مارا تو وہ نکل کر آگے بڑھ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رات کو شہر میں، رات کو گھر میں داخل ہونے کا نہیں تھا، اس وجہ سے اگر آ بھی جاتے تھے تو رات بھر باہر رہتے تھے، پھر صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے، اس لیے کہ وہ موبائل کا تو زمانہ تھا نہیں، سمجھنا سفر میں نکلے ہوئے ہیں، سفر سے کب واپس آئیں گے، کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی بیچارے تیار نہیں ہوتے، سمجھ میں آ گیا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر سے گھر واپس نہیں آیا کرتے تھے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر اجازت دے دی جائے گھر جانے کی تو بہت اچھا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی ہے، تو اس وجہ سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مرحمت فرما دی، اور انہوں نے اچھا تو میں نے شادی کی، صحیح بن وہ واقع رہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کیا ہے صحیح بات سے نکاح کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بات سے نکاح کیوں کیا؟ ارے نوجوان لڑکی سے نکاح کرتا، تو بھی نوجوان وہ بھی نوجوان، دونوں نوجوان ہوتے تو بہت اچھا رہتا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو صحیح تھی، لے صحابہ کرام کی اشارہ اور قربانی دیکھو، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو بالکل صحیح تھی، میں بھی نوجوان ہوتا وہ بھی نوجوان ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، لیکن میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اس بہنوں کو کوئی تنگی کرنے کا، نہلانے کا، تربیت وغیرہ کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، اگر میں اور نوجوان لاتا تو معاملہ مشکل ہو جاتا، سب یکساں ہو جاتی اور گڑبڑ ہوتی، اس کے علاوہ میں اسلام میں کھڑے عورت کو لایا کہ تاکہ میرے بچے میری بہنوں کو ہی لک آفٹر کرے، اس وجہ سے میں نے صحیح باتیں نکالی ہے۔ جی قال صلی اللہ علیہ وسلم وما تزوجت بكرا او ثيبا قلت ثيبا سوى عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن، ثم قال ائت اهلك فقدمت فاخبرت خالي ببيع الجمل فلا مال، فاخبرته باعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكسه اياه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت اليه بالجمل فاعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم۔ باب ما ينهى عن اضاعة المال۔ مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس وجہ سے اس مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ضائع نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، سمجھنا بعض مرتبہ آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے تو پھر اس وقت میں اس مال کو بے جا بغیر ضرورت کے یا ضرورت سے زیادہ وغیرہ چیزوں کو اس کو خرچ کر کے مال کو ضائع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اضاعت المال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جی وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين، وقال وصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والحجر في ذلك وما يمنع من الزكاة۔ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أقنع
बच्चियों को डरपोक करना, ومنعا وهاتفا وكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. बस इज़ाअतुल माल की वजह से हदीस में क्या कि माल को ज़ाय करने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो ये माल जो है, माल किसको कहते हैं? जमीन कल्ब, जिसके तरफ दिल माइल होता है, माल कल्ब, जिस वजह से उसको माल कहा है। हर एक को अच्छा लगता है, समझ में आया नहीं? शौकीन और कदर है जो दिल कीजिएगा कि नहीं, आप लोगों का नहीं। उन लोग के पट्टे ऐसे हैं कि चार आने के लिए भी झुक जाओगे लेने के लिए और ना के लिए। बहरहाल तो ये माल दिल माइल होता है, इसी वजह से उसको माल कहा गया। तो ये माल इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए, सदका करना चाहिए, वो बहुत सब कुछ है। लेकिन फिर भी हुब्बे माल एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आदमी बहुत सारे खैर से उठ जाता है। माल यहाँ तो नहीं है, लेकिन क्या है, जो अकाबिर थे, बुजुर्ग थे, उनके दरमियान में आपस में बहस हो गई कि माल अच्छी चीज़ है कि माल अच्छी चीज़ नहीं है। माल अच्छी चीज़ है तो उसको जमा करना चाहिए, और अगर अच्छी चीज़ नहीं है तो उसको निकालना चाहिए। क्या फैसला है आप लोगों का? माल अच्छी चीज़ है या नहीं? जल्दी करो, इसके सबक पढ़ाने फिर किस्सा ही छोड़ो, जान दो। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। क्या करना चाहिए? इसकी तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, माइल होना चाहिए, जमा करना चाहिए। अगर जमा करना चाहिए तो जिस दुनिया अज खुदा गाफिल गुजर, जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला से गफलत में डाल दे वो दुनिया है, और माल आ जाएगा तो माल से बड़ी गफलत और क्या हो सकती है? आदमी पाँचों वक्त की सुबह के वो नमाज़ पढ़ता है, लेकिन जहाँ पैसे आ गए वो नमाज गया, ये बहुत सारे चीज़ हो गए। मेरा दो बुजुर्गों में ये हो गया कि माल अच्छी चीज़ है, रखना चाहिए। दोनों सफ़र में जा रहे थे, सफ़र में जाते जाते एक जगह नदी पर पहुँचे तो वहाँ कश्ती होती है, कश्ती में बैठोगे तो सामने पार जाओगे, कश्ती में नहीं बैठोगे तो नहीं जाओगे। कश्ती में बैठने लगे तो कहा कि पैसे जाओ, समझ में आया नहीं? तो वो जो लोग आपके कभी लेके थे, उन्होंने कहा कि देखो माल था तो अच्छा हुआ कि नहीं? अरे माल जमा किया था तो अच्छा हुआ कि नहीं, क्या काम आया? और तुम कह रहे कि माल रखना ही नहीं चाहिए, निकालो, ये तो सांप है, बिच्छू है, इससे बचना चाहिए, निकालो, देखो ये क्या हुआ, ना गया। वो बुजुर्ग थे, उसने कहा कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन माल जब तक तुम्हारे पास रहा तो फ़ायदा नहीं पहुंचा। माल तुम्हारे से हर दूसरे के पास गया, जब भी तो फ़ायदा हुआ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि माल दूसरे के पास जाना चाहिए, अपने पास नहीं रहना चाहिए। खैर बहरहाल मौलवी से बढ़कर लालची दुनिया में और कोई नहीं, समझ आया नहीं? इस वजह से माल अच्छी चीज़ है, लेकिन उसकी मोहब्बत बुरी चीज़ है। हुब्बुल माल नहीं होना चाहिए। माल के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हासिल करो, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करो, लेकिन हुब्बुल माल में अंधे मत बन जाओ, ये अच्छा नहीं है। जो मना है वो ये मना है। जी العبد راع في مال سيده ولا يعمل الا باذنه. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. हर एक आदमी राई है और अपनी रैयत के अपने मातहतों के मुताल्लिक उसे पूछा जाएगा कि ये सारे के सारे तुम्हारे मातहत थे, इन्होंने जो अमल किए तुमने उसके मुताल्लिक क्या गौर किया? नमाज पढ़ी, खाया नहीं खाया, पूछेंगे नहीं? आज फजर की नमाज सबने पढ़ी थी, इतनी नेक जमात मेरे पास कभी नहीं आई। मान लेता हूँ
पड़ी होगी। जब मस्जिद में गए फिर दूसरे सब में बैठने का क्या सवाल होगा, पहली सब में बैठे होंगे जब मस्जिद में गए तो ये भी मान लेता। तो ये पूछा जाएगा तुमको कि तुम्हारे माता पिता का क्या हाल था। कुल्लुकुम राइन व कुल्लु राइन मसऊलुन अन रइयतिही। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा चलता है तो घर में जो तुम्हारा तुमके घर के तुम बड़े हो तो घर वाले जो करते हैं उस सब की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। दो हो गए। तीसरा, तुम्हारे हाथ पाँव आँख नाक वगैरह इसके तुम कंट्रोलर हो, तुम्हारा इनके ऊपर चलता है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पूछा जाएगा कुल्लुकुम राइन व कुल्लु राइन मसऊलुन अन रइयतिही। तुम्हारे आँख ने क्या काम किया था, तुम्हारे कान ने क्या काम किया था, तुम्हारे हाथ ने क्या काम किया था। समझ में नहीं? अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबको जवाब देना है। इसका गौर करो जी। मोहतमीम पूरे मदरसे का जिम्मेदार है, पटेल जो है वो पूरे गांव का जिम्मेदार है। इस वजह से सबके मुताबिक उससे पूछा जाएगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इसी जगह पर गजरा और फुरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा होगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि क्या इंतज़ाम किया था, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन थे। समझना नहीं? ये हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हमसे सवाल किया जाए कि हमारे जहन में तो सवाल का सवाल ही नहीं आता। समझना नहीं? ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे हाथ कहाँ कहाँ चल रहे हैं, हमारे पाँव कहाँ कहाँ चल रहे हैं, हमारी आँख कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबका जवाब दिया जाएगा। और किस घर के आदमी हो तो तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो होगा। और अगर हुकूमत की लाइन से हो तो जी मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह की यहाँ पर भी बिस्मिल्लाह गई। वो पहले मैंने तब बताया था कि बाद मतलब बिल्कुल बेजोड़ होगी, यानी दरमियान में आ जाएगी। जैसे अभी यहाँ बयान दरमियान में आ गई तो ये बिस्मिल्लाह जो है ये हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कई साल में किताब लिखी है और साल में मुख्तलिफ हालात पेश आया करते हैं। बीमारी है, सफ़र है वगैरह, तो कभी बीमारी की वजह से कभी सफ़र की वजह से अगर वो सब किताब की किताबत छोड़ दिया करते थे और फिर शुरू करते थे तो बिस्मिल्लाह से शुरू करते थे। इस वजह से उसी से भी बिस्मिल्लाह है जी। पर्दा लोग तो झगड़ा हो ही जाएगा। और वैसे भी क्या है कभी कभी खुसूमत झगड़े वगैरह हो ही जाया करते हैं। तो झगड़े के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह इस मामले में को जिक्र करते हैं जी। हुज़ूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम को मुख्तलिफ क़िराअत के साथ कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। अब उसकी तफसीलात तो आप हज़रात ने सुनी होगी, आई होगी कहीं पर, समझना नहीं आई थी जरूरत नहीं है। मना मेरे दिन आ गई बात मैं बता दूँ मिसाल के साथ कि बाद मतलब ऐसे होती है कि जो कौम होती है, जो वो कबीले होते हैं, उनके अपने अपने बोलने के तर्ज होते हैं, उनके अपने अपने बोलने के तरीके होते हैं, समझना। और उसको कितना ही दुरुस्त करो बहुत मुश्किल से वो दुरुस्त होता है, समझना नहीं। जैसे क्या है सूर्य है वो बोलते हैं पानी पानी, समझना नहीं। और वो बरूच हजरात बोलेंगे पानी। अब किसी बलूची से पानी बुलवा दो देखो, समझना नहीं। या उनका उसका अलावा क्या कहते हैं फल बोले होंगे तो लेमन निकड़िया का नेकड़ियो कहेगा वो। इस तरीके से ये बोलने का एक तर्ज होता है।
تو اب اس کو اگر تم کتنا ہی اصلاح کرو اس کی، وہ بظاہر وہی ہوتی ہے، وہ زبان مڑی ہوئی ہے اسی طریقے سے ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں اس قسم کی جو چیز ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انداز کے اعتبار سے وہ پڑھنے کا فرمایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو پڑھو. اب وہ اسی طریقے سے پڑھا تھا، دوسری طریقے سے وہ سکھایا تھا، اس کے لیے وہ پڑھایا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اختلاف ہوا پہنچے. جی سمعت رجلا قرأ آية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک کے سلسلے میں تو جس کو بڑھائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا ہو تو اسی طریقے سے پڑھے گا. جی فقال خلافنا مقصد قال شعب أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. حدثنا يحيى بن خزاعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استقى رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور یہودی دونوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا اور اختلاف ہونے کی وجہ سے یہود نے کہہ دیا، مسلمان نے اس کے خلاف میں کہہ دیا، مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر اونچی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جی فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين وقال اليهودي والذي اصطفى موسى. تو مسلمان کو آگاہ غصہ مارے تھپڑ اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھا کہ حضرت موسیٰ بڑے ہیں اسے نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہوئے نہیں ہیں. غصے میں آ کر انہوں نے تھپڑ مار دیا. جی والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان. یہودی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھائی اس کے ساتھ کیجیے، دیکھو آپ کے آدمی نے مجھے مارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تفصیل سننے کے بعد فرمایا. جی بأمره وأمر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضيعوني على موسى فإن الناس. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر افضل قرار مت دو. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر باتیں کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، لیکن کوئی افضل آدمی یہ کہے کہ میں بڑا آدمی نہیں ہوں، اس سے مجھے بڑھانا تو بڑا تو وہ ہے. جی فإن الناس يسحقون يوم القيامة فأسحقوا معه. قیامت کے دن جب دوسری مرتبہ سوکھ پکڑ آئے گا تو وہ اٹھیں گے، میں بھی اس وقت اٹھوں گا. لیکن جب میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھیں گے روح مبارک سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کو ہمیں وہ کریں. ایک فضیلت تھی، فضیلت جزئی اس کو کہتے ہیں. فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري كان قيما سعيقا. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ صحیحہ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، یہ اس وجہ سے اس وقت بے ہوش ہوئے کہ نہیں، کیونکہ قیام دنیاوی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ان جبل پہاڑ کی طرف دیکھو. سمجھنا اس وقت جو سائقہ گری تھی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، تو اس وقت بے ہوش ہوئی گویا تو اس وقت بے ہوش میں آ گئی. فلا أدري كان قيما سعيقا فأخاف قبري وكان ممن استثنى الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابه فقال من؟ قال رجل من الأنصار. قال بلاؤ اس کو تھی. فقال فضربته فقال. یعنی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت حدیث میں باریکی سے غور کرو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے شکایت کی. اور میں نے ہر کل ہمارے پاس اکابرین کے پاس شکایت آتی ہے کہ اس نے ایسا کیا، بولا اس کو بلایا، وہ آیا تو آتے اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا. کیوں ایسا کیا؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت ہوئی خدا کو آدمی کو بلایا تو بلانے کے بعد تحقیق کی کہ بھائی اس نے ایسا کہا ہے یا نہیں ہے. وہ پہلے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. بہت سے دیکھو سمجھ. جی فقال فضربته فقال سمعته بالسوء يحلف
موسى على البشر قلت كيف بي على محمد صلى الله عليه وسلم فأخذتني رغبة فضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا من الأنبياء فإن الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري إن كان حيث صعق أو حوسب بسعقته الأولى. حدثنا موسى قال حدثنا حمار عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين. اگر دو پتھروں کے ذریعے سے اس کے سر کو کچل دیا جی. فقيل من فعل هذا بك أفلان یعنی وہ جس کا سر کچلا گیا تھا اس سے پوچھا گیا مرنے سے پہلے تھوڑی سی حالت باقی ہو گئی کہ اس نے مارا تھا اس نے مارا تھا اس نے مارا تھا اس نے بولنے کی طاقت نہیں تھی اس وجہ سے وہ اشارہ کرتے کہ پھر یوں کہہ دیا ہاں جب نام آیا تو پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. باب من رد أمر السفيه وضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. نابالغ یا نامعقول بچے جو ہوا کرتے ہیں ان کے مال کو دوسرے کے پاس اگر رکھا جائے تو مال کی حفاظت ہے، ورنہ تو کیا ہے چھوٹے بچے جس کے پاس 1000 کی 2000 کی نوٹ ہے، اس کو 1000 کی نوٹ ہے نہیں، 2000 کی نوٹ کسی بچے کے پاس موجود ہے اور تمہارے پاس جو ہوگا کیا ہے 2000 کی نوٹ موجود ہے اور کیا اس میں بہترین کیا سویٹ اس بچے کو لے کے دیتے بچہ یہ کاغذ بیکار پڑا مجھے دے دے اور سویٹ لے لے، کیا کرے گا؟ نہیں سمجھ میں چل. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجوز الحدود. ومن باع على الضعيف ونحوه ودفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال للذي يمنع في البيع إذا بايعت فقل لا خلافة، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مالا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن إياد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدع في البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلافة، فكان يقول. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن الأحكام. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حدثنا محمد آپس میں جب خصومت ہو جاتی ہے جھگڑا ہو جاتا ہے تو کلام خصوم بعض والا بادل ہو ہی جاتا ہے. اس میں ترجمہ تو معلوم سمجھانے کا گیا. ارے جب بات بول چال ہوتی ہے بات چیت بڑھ جاتی ہے تو آواز اونچا نیچا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا. اطمینان سے عدم سے بیٹھے رہتے ہیں. جی حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليرتفع بها مال امرئ مسلم جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کا مال حاصل ہو جائے لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث أيم الله كان ذلك. کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہی ساتھ واقعہ پیش آیا تھا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور کیا واقعہ پیش آیا تھا وہ بتا. كان بين رجل وبيني عبد فجحدني فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال فقال لي اليهودي احلف. قال قلت يا اگر قسم اگر ہے وہی نہ ہوگا تو گواہ کے ذریعے سے ثابت ہوگا, نہیں ہوگا تو سامنے والے کو قسم کھانی پڑے گی. کہتے ہیں وہ یہودی تو جھوٹی قسم کھا لے گا. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے جھوٹی قسم کھا لے گا تو کھا لیں گے. جو آدمی جھوٹی قسم کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي
دین کا انہوں نے مطالبہ کیا، ارے بھائی وہ میرے 100 روپیہ واپس کرو نا، سمجھنا کریں گے، کھا کے مر گیا تھوڑا دے دوں گا، سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے اور لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے کے لیے آ رہے تھے، لیکن کہا کہ مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے میں ان کی نحوست سے یہ بولا دیا گیا ہے، وہی واقعہ ہے یہ، ذرا سی ایک نحوست سے کتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئے، اور ہماری جو گالی گلوچ ہے اس کو تم بھی جانتے ہو، یہ تو جھگڑنے میں ان کو جھگڑنے سے تعبیر کیا گیا، لیکن ہمارے اعتبار سے تو یہ جھگڑا ہے نہیں، یہ تو مطالبہ ہے، بھائی میرے پیسے دے دو نا، دے دوں گا، سمجھنا ہے۔ اور ہمارا تو جھگڑا کیا ہوتا ہے وہ جانتے ہو۔ تو اتنے سے مطالبے سے لیلۃ القدر کی برکت ہٹا لی گئی، اور پھر کتنی برکت ہے اور کتنی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیتے ہوں گے۔ جی أنه تقاسم بن أبي حمد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من في بيته فخرج إليهما حتى كشف سقف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال دع من دينك حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان کا راستہ نکال کر دیکھے 100 روپے ہے، اس کو دینا بھاری پڑا تھا، ایسا کہ 50 معاف کر دے اور 50 لے لے، کہا کہ ٹھیک ہے، صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان منظور تھا، اب اس کو کہا کہ دیکھ تیرے لیے اچھا ہو گیا، 100 کی جگہ پر 50 ہی دینا پڑتا، چل 50 دے دے، اب اس نے 50 دے دے، ہمارا فتح ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جی فأومأ إليه أي الشطرة قال لم تفعله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ قبضه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن علي بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكنت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لفظته بلسانه ایسا تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ کے چادری کے ذریعے سے گلے پکڑتا ہے، غلط قرآن پڑھتا ہے، چل میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جی فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال لي أرسله ثم قال له اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه باب إخراج أهل المعاصي والقصور من البيوت اگر کوئی آدمی ہے ایسا تو اس کو مدرسے سے اخراج کر دینا جائز ہے کہ نہیں؟ نماز نہیں پڑھتا، مطالعہ نہیں کرتا، سمجھنا ہے، یا آپس میں لڑائی کا کام کرتا ہے، یا رات کو موبائل دیکھتا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کو اخراج نہ ملے گی۔ وقد أخرج عمر رضي الله عنه مفتى أبي بكر رضي الله عنه حين نام حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليه باب دعوى الوصي للميت حدثنا عبد اگر کوئی وصیت کر جائے تو جی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن سمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وہ زمانے جاہلیت کے دستور تھا، زمانے جاہلیت کا واقعہ تھا کہ زنا کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، یا میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس وقت جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، زمانے جاہلیت سے بھی گیا گزرا زمانہ ہے۔ سمجھنا نا، اس مرتبہ یہ تھا کہ اگر کسی آدمی کو تم نے پکڑ لی اور پکڑنے کے بعد دماغ کر لیا، دماغ کرنے کے بعد بچہ ہو گیا، سمجھنا سب زنا ہے، بچہ ہو گیا، لیکن تم کہہ سکتے ہو یہ بچہ میرا ہے، سمجھنا ہے، اس وجہ سے وہ بچہ پھر تم کو مل جاتا تھا۔ آج کل اگرچہ ایسی اتنی سہولت نہیں ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں کسی کے بچے کو کسی کے پیٹ میں پرورش کرنے کو پایا جاتا ہے اور ہوا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ میرا بچہ ہے، حالانکہ الولد للفراش وللہ للحجر قانون نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ سیروگٹ آج کل چل رہا ہے، تمہیں بچہ نہیں ہو رہا ہے، تمہاری بیوی سے بچہ نہیں ہو رہا ہے، تمہاری منی لے کر کسی دوسرے کی عورت کے منی ڈالی جائے گی، اس کے پیٹ میں بچہ پرورش ہوگا، وہ بچہ پیدا ہوگا، نہ تو اس کا کوئی شوہر ہے، نہ تو کچھ ہے، سامان کنواری ہے، اور اس کا بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہارا بچہ ہے۔ بہرحال
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے بات کسی باندھی کے سال اگر کوئی آدمی کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے تو اس کا اعتبار کیا جاتا تھا. چنانچہ یہاں پر ایسا ہی ہوا. جی انسب الى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن ابي زمعه وقال سعد يا رسول الله اوصاني اخي اذا قدم. میرے بھائی نے مرتے وقت مجھے کہا تھا کہ دیکھو میں نے فلانی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا, اس کے پیٹ میں میرا بچہ پل رہا ہے, اس وجہ سے اس بچے کا مطالبہ کر لینا. میرے بھائی نے مرتے ہوئے مجھے کہا تھا, اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ بچہ میرا بھتیجا ہے, مجھے ملنا چاہیے. دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری باندھی تھی اور باندھی کو جو بچہ ہوتا ہے وہ مولا کا ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ مولا کو ملنا چاہیے. یہ جھگڑا ہوگا. اوصاني اخي اذا قدمت ان انظر ابن ابي زمعه فاخبزه فانه ابني. وقال عبد بن زمعه اخي وابن امه ابي ولد على فراش ابي. فراى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعقبه فقال هو لك يا عبد بن زمعه الولد للفراش فاحتجب منه يا سوده. حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح اہلیہ محترمہ ہیں ان کو کہا کہ اس بچے سے اعتراض کرنا پردہ کرنا. جی باب التوسط ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس رضي الله عنهما العلمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. توسط باندھ دینا, روک دینا, بیڑیاں ڈال دینا پاؤں میں, قید خانہ میں ڈال دینا, قید کر دینا, ضرورت ہو تو یہ جائز و درست ہے. جی توسط ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس رضي الله عنه. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا تھا, پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی, پڑے رہو, یہاں سے جانے کا نہیں. میں نہیں تو مان جائز ہے جبھی تو کیا. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہے اکرمہ, سمجھ میں ان کو بیڑی ڈال دی تھی. اور یہ بیڑی کیوں ڈال دی تھی؟ اس وجہ سے کہ وہ بھاگم بھاگ ادھر ادھر نہ بھاگتے رہے, بیٹھ کر مطالعہ کرتے رہے, کتاب دیکھتے رہے. اس وجہ سے حضرت اکرمہ پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا بچے کو پڑھنے پڑھانے کے لیے. اس وجہ سے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو تاکہ ادھر ادھر نہ بھاگ سکے اور ان کا درست ہے. چنانچہ وہی اکرمہ آگے چل کر اکرمہ ابن عباس یہ سند سلسلۃ الذہب قرار دی جاتی ہے. بہت اونچی سند معلوم ہوا کہ بچے کو بیڑیاں ڈال دینا, روک دینا, قید خانہ میں ڈال دینا تاکہ وہ ادھر ادھر بھاگے نہ اور پڑھنے میں دھیان دے, یہ جائز ہے, درست ہے. جی على تعليم القرآن والسنن والفرائض. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا لبني حنيفة فجاءت برجل من بني حنيفة قال له ثمامة بن مسالم سيد اهل اليمن فربطوه بسارية من سوار حضور المسجد. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا ساریے سے, اور نماز کے لیے جاتے ہوئے جب پوچھے کیسا حال ہے, کیا حال ہے, کیسے ہو, اور 3 دن کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا. اور وہ گئے وہاں سے دوسرے کام میں گئے, دوسرے کیا دوسرے کرنے کے بعد پھر آیا اور آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یاد آ گیا قرآن قصہ وہ. جی فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير. فذكر الحديث فقال أخرجوا ثمامة. باب الوقت والحج. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ حرم پاک میں بھی اگر قید خانہ بنایا جائے اور اس میں قید کر دیا جائے تو یہ قید کرنا جائز اور درست ہے. جی واشترى نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه دارا بالسجن بمكة من صفوان بن أمية رضي الله عنه على إن عمر رضي بالبيع فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار وسجن ابن الزبير رضي الله عنهما بمكة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من بلاد فجاء برجل من بني حنيفة يقال له إمام بن مختار فربطوه بسارية من سوار المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وہی بسم اللہ جو ہے مقابل ایمان ابھی یعنی کسی وجہ سے چھوٹ گئے ابھی شروع کر رہے. جی باب في الملازمة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن ابي هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه كان له على عبد الله بن ابي حجرة الاسلمي الدين فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت اصواتهما فمر
باب التقاضي. حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرنا شعبة عن الاعمش عن ابي الضحاك عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم فاتيته. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب قدر صحابہ میں موجود ہیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے زمانے کے بہت ہی بہترین کیا لوہار تھے. لوہاری کا کام کیا کرتے تھے, اس کا اسکل اور لوہے کے ساتھ کام کرنا. تو انہوں نے زمانے جاہلیت میں عاص نامی ایک آدمی کے ساتھ, وہ آدمی کو حضرت عمر بن العاص نام نے سنا ہوگا, وہ حضرت عمر کے والد فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان کے یہ والد ہیں. ان کا کچھ کام کیا ہوگا, ہتھیار بنائے ہوں گے. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہتھیار لینے کے پیسے لینے کے لیے گئے, ہماری مزدوری دے دو. حضرت عاص یہ وہ زمانہ ہے ابتدائی اسلامی دور کا کہ مسلمانوں سے ہر ایک آدمی خلاف تھا اور مخالفت کرتا تھا. تو حضرت خباب گئے, اس نے کہا کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے قطع تعلق کرو, ابھی میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ تم مر جائے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو تو بھی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. حضرت خباب نے کہا یہ لوگ کافر اور آج کل کے بھی کافر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو پاس بادل موت جس کو کہتے ہیں یہ لوگ نہیں مانتے. سمجھنا ہے. بہرحال اس کو جب اس کہا تھا, آس نے کہا کہ اچھا مرنے کے بعد زندہ ہوں گے, میں بھی زندہ ہوں گا. تو بھی زندہ ہوں گے. کہا کہ پھر تو ایسا کرو کہ یہ جو تم پیسے میرے مانگ رہے ہو نا وہ وہی اسی مجلس میں لینا, جب میں دوبارہ زندہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے مال بھی دے گا, اولاد بھی دے گا, اس وقت میں تمہیں ادا کر دوں گا. مخالفت کی بیان انتہا ہے. بہرحال ایسا کہا گیا ہے اس چیز کو. فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضي له حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأموت مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وہاں پر بھی مجھے مال ملے گا, وہاں کوئی لکھا رکھا ہے کہ تمہیں وہاں مال ملنے والا ہے, یہ کہہ رہا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقطة. باب اللقطة. لقطہ اگر پڑے ہوئے مال کو اڑا کر کیا ہے اس کے مالک تک پہنچانے کو لقطہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگر راستے میں اس قسم کا کوئی مال پڑا ہوا دکھائی دے اور تمہیں معلوم ہو کہ اگر اس طریقے سے یہ رہے گا تو کوئی نہ کوئی اس کو اٹھا دے گا, ضائع ہو جائے گا, تو پھر اس وقت میں تم کو اٹھا لینا چاہیے. لیکن یہ اٹھا لینا چاہیے کس کے لیے, دوسرے اصل مالک تک پہنچانے کے لیے. یعنی اگر تم نے اس کو اٹھایا اب تمہارے ذمے پہنچانا لازم ہو گیا. امام کوئی بار ہم کو بتا رہے فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عورت نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے. کہا کہ راستے میں چل رہا تھا, کوئی تھیلی پڑی ہوئی تھی, اس عورت نے کہا اٹھائیے اس کو, اور میں نے اٹھائی. تو پھر میں یہ سمجھا کہ اس عورت کا مال گر گیا ہوگا, وہ اٹھا اس کو دے دوں. تو اس نے کہا میرا نہیں تو لکتا ہے, اور اس کو پہنچاؤ. اب جب اٹھا لیا تھا اس کی پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے پر آ گئی. اب اس کا اصل مالک تلاش کرنا, جو تو اس وقت ان کو پہنچانا ہو, اصل مالک تک پہنچانا ہو, تو ہماری کیا ذمہ داری. سمجھنا کی ضرورت ہے. دیکھ کر کوئی دکھتا تو نہیں اس کے سمے کے لیے. تو ہمارے نزدیک کتے کا مال اگر ضائع ہوتا ہو تو اٹھانا ضروری ہے. لیکن اگر تمہیں معلوم ہے کہ بہت نیک ہے تو اس کو اٹھائے گا نہیں, سمجھنا مال ضائع نہیں ہوگا, تو پھر اس مال کو اٹھانا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. بہرحال آپ کا حالت بھی دوسری ہے. اب اٹھا لیا تم نے تو پھر کیا ہوگا, وہ نہیں ایک مطلب تھے وہ امامت کرایا کرتے تھے. سمجھنا ہے پچھے باغ سے پڑوس کی مرغی اس کے گھر میں آ گئی, اس نے بند کر کے رکھی. میرے گھر میں کیوں آئی, نماز کے بعد وہ جب
مسلی وسلی سارے نکل جاتے تھے تو لگتا تھا کسی کی ایسے سے بولا تھا مرغی وہی ہے. اور میں نے کئی دن تک انتظار کیا, اعلان کیا, اب کوئی آیا نہیں. نہیں تو لقطہ کا مان ہے, اگر تم نے اٹھایا تو پھر اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے. تم مالک نہیں بن جاتے, تمہارے پاس یہ امانت ہے. سمجھنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے نزدیک تم نے اعلان کیا, اعلان کرنے کے باوجود بھی اگر وہ مال نہیں ملا, مالک نہیں ملا, تو اب وہ مال تمہاری ملک میں آ گیا, تم اس کو استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتے ہو. ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے استعمال کر لیا اور پھر اس کا مالک آ گیا تو مالک نے کہا کہ یہ میرا ہے, اس نے بتا دیا اور بالکل صحیح ہے, تو اس کو آپ نے کہا کہ میں نے تو اس کو صدقہ کر لیا تھا. اس نے کہا کہ میرے باپ کا تھا, صدقہ کر لیا تھا. سمجھنا مجھے اپنا مال چاہیے تو تم کو اپنے جیب میں سے مال دینا پڑے گا. تم نے استعمال کر لیا تو وہ کافی دے گا. اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ امانت ہے. جی اصل تو صورت ایک بٹوا ملا, ایک تھیلی ملی, ایک پاکٹ ملا, اور اس پاکٹ میں کیا ہے 2000 کے 2000 نوٹ تھے. جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے اٹھایا ہے تو تیری ذمہ داری اس کے مالک تک پہنچانے کی. اس وجہ سے عرفا ہو, اس کو شہرت دو, خود ان کو بتاؤ اور لوگوں کو بتانا شروع کرو. عرفا اور چونکہ بڑی رقم تھی اس لیے 1 سال تک کے لیے کہا کہ 1 سال تک اعلان کرتے رہو. کسی کا مال, کسی کے پیسے, کسی کی نوٹ گم ہو گئی ہو تو آ جاؤ, بتا دو, نشانی بتا دو گے ملا ہوا ہے. جی 1 سال ہو گیا, پھر آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک میں نے اعلان کیا, ابھی تک کوئی آیا نہیں. آگے اور 1 سال, بڑی رقم تھی, 1 سال اور اعلان کرو, 1 سال اور اعلان کرو. جی اگر تم محتاج ہو تو استعمال کر سکتے ہو, لیکن استعمال کرنے کے بعد اگر اس کا مالک آ گیا تو یہ نہیں کہ جزاک اللہ, بلکہ تم کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا. جی جو کتنے بجے تک پورا 11:30 میں کیوں بریک کیوں لگا رہا اور جلدی فوالۃ الابل, اگر کسی کا اونٹ گم ہو گیا تو یعنی ایسی چیز ہے کہ جو خود اپنی حفاظت کر رہی ہے, اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی حفاظت کر لے گی. سمجھ میں آتی, اس لیے کہ اونٹ جو ہے کھانے پینے وغیرہ میں بڑا ہے تو اس وجہ سے, اور اس کے اوپر کیا ہے کوئی دوسرا حملہ بھی نہیں کر سکتا, اس وجہ سے ایسی چیزوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ وہ مجبور ہے تو اس صورت میں اس کی حفاظت وغیرہ ضروری ہے تو وہ لقطے میں ہو سکتی ہے. جی ہاں, یعنی بکرے ہو تو یا تو وہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے ہے, نہیں تو پھر کیا ہے وہ بھیڑیا اس کے اوپر حملہ کرے گا, وہ ضائع کر دے گا. اس لیے اس کی لے لینا چاہیے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے. جی کیا اونٹ اگر ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا, اس لیے کہ بیکار کا سوال کر رہا ہے, بیکار کے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے. اونٹ کوئی تھوڑا جانور تھوڑا ہے کہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہو, اونٹ کا کھانا پینا سب وہ خود ہی کر سکتا ہے, اس میں کوئی اس کے اوپر حملہ وغیرہ نہیں کر سکتا. جی اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المقعد انه سمع زيد بن خالد
الله عليه وسلم أن يتقطع فزعم أنه قال اعرف قصاصها وبقاءها ثم عرف سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال كيف ترى بغلة وأنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو ليتيم. قال يزيد وهي تعرف عليها. ثم قال كيف ترى في غلة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاها تلد الماء وتأكل شجرا. اونٹ کو نقطہ کے طور پر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اپنی حفاظت کر سکتا ہے. وتلد الماء وتأكل شجرا حتى يجدها ربها. باب إذا لم يوجد صاحب النقطة بعد سنة فهي لمن بلغها. کسی کی مرغی کی طرح نہیں، بلکہ صحیح طور پر تم نے اعلان کیا ہے، اور اعلان کرنے کے باوجود بھی جہاں جہاں تمہیں مزید نہ تھا کہ وہاں لوگ آتے ہیں، اس کا مالک بھی ہوگا، اس کو اطلاع پہنچ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا، تو اب تمہارے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ تو فرماتے ہیں وہ تمہارا ہو گیا، تم اس کو استعمال کرنا چاہو تو استعمال کر سکتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارا قبضہ امانت کا قبضہ تھا، اب بھی تمہارے پاس امانت ہے، ہاں ضرورت ہو تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن وہ آدمی مل گیا تو تمہیں اس کو ادا کرنا پڑے گا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي عتبني ابي عبد الرحمن عن مولى بن معد عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن النقطة فقال اعرف قصها وبقاءها ثم عرفها سنة فجاء صاحبها والا فشاءت بها. قال فقالت الغنم؟ قال هي لك او لأخيك او ليتيم. قال فضلت الابل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. باب اذا وجد خشبة في البحر او صوتا. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے سمندر میں سیلاب آ گیا اور سیلاب میں کیا ہے لکڑیاں بہتی ہوئی جا رہی ہے، اب اس لکڑیوں کو نکال کر تم استعمال کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو یا نہیں ہے، اس کو بتائیں. جی وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجل من بني اسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مقطما قد جاء بماله فاذا هو بالخشبة فاخذها لاهله حطما فلما نشرها وجد المال والصحيفة. یہ واقعہ یاد آ گیا ہوگا. نہیں یاد ایک آدمی نے، ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے 1000 روپے لیے تھے اور کہا تھا کہ 1 سال میں ادا کر دوں گا. 1 سال آیا، وہ ادا نہیں کر سکا تو اس نے لکڑی میں رکھ کر اس کو سمندر میں ڈال دیا. یاد آ گیا وہ راستے میں اگر کیا ہے آم پڑی ہوئی ملی، راستے میں کھجور پڑی ہوئی ملی تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت شیخ نواز اللہ مرتضی نے فرمایا کہ اگر کوئی معمولی چیز ہو، اگر وہ ملے تو اس کے لیے تو اعلان وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی آدمی اعلان کرے تو اس کو 2 تھپڑ مارو. ہم وقت وہ اپنے تقوی کا اعلان کر رہا ہے. اب تو نیا پیسہ تو دکھائی بھی نہیں دیا، تم نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا. نیا پیسہ دیکھا 1 پیسہ نہیں دیکھا نہیں. حالانکہ ہمارے زمانے میں پہلے 1 پیسہ بھی ہوتا تھا. تو فرمایا کہ اگر کسی کو 1 پیسہ ملا، ارے مجھے کچھ ملا ہے، پیسہ ملا ہے، کس کا ہے، لے جاؤ. اگر وہاں جا کے تھپڑ مارو اس کو. کم وقت اپنے تقوی کا اعلان کر رہا کہ میں اتنا متقی ہوں کہ 1 پیسہ بھی ملا تھا. اور اگر 100 کی نوٹ ملی ہوتی معمولی چیز کے لیے نقطہ یا اعلان وغیرہ نہیں ہے. سمجھنا ہے نہیں، جیسے کھجور مل گئی سمجھنا ہے، یا ایسے کوئی حقیقی چیز جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی تو وہ لے لو، استعمال کر لو، جائز اور درست ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اور تم کہو کہ ہم تو اتنے متقی پرہیزگار ہیں کہ 2000 روپے کی بھی ہمارے لیے کوئی معمولی ہو. جی حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة بن مسرف عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة. یعنی صدقے کا ہے، یہ نہ ہوتا تو میں لوگوں کو اس کو کھا لیتا. معمولی اس کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ صدقہ کا ہو اور صدقہ کا کھانا ہمارے جائز نہیں ہے. لا احبها. وقال يحيى حدثنا سفيان
قال حدثني منصور قال زائدة عن منصور عن طلحة بن مسافح اليامي قال حدثنا أنس رضي الله عنه حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن محمد بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. اگر اہل مکہ چونکہ مکہ والے ہی ہوا کرتے ہیں، مسلمان ہی رہتے ہیں عامدن، اس وجہ سے، لیکن اب تو یہ غلط ہے۔ ابھی گزشتہ سال میں عمرہ میں گیا تو نوجوان عورتیں گوری امریکہ کی یوکے کی مسلم کو رہی مسجد نبی کے سامنے اور برقع پہنے میں نہیں خیر میرا حالات بہت خراب ہے، تو اب تو غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں مکہ میں بھی۔ چل وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتقط لقطتها الا من عرفها. مکہ مکرمہ میں جو مال پڑا ہوا ہوگا تو مسلمانوں کا ہوگا، مسلمان کے علاوہ کوئی کا ہوگا نہیں، اور مسلمان کا مال محفوظ ہے، اس وجہ سے اگر مال ملے تو اس کو اس کے مالک تک پہنچانے کے ارادے سے ہی لینا چاہیے۔ جی عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها الا لمعرفه. وقال احمد بن سعيد قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عبد بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعزل عقابها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لمرشد ولا يقتل فلاها. وقال عباس رضي الله عنه يا رسول الله الى الإذكر قال الى الإذكر. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح مکہ جب ہو گیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، وہ اعلان ہے على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام بالناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله قد حبس عن مكة القطع وسلط عليها رسوله والمؤمنين فانها لا تحل لاحد كان قبلي وانها احلت لي ساعة من نهار وانها لا تحل لاحد من بعدي فلا ينفر صيدها ولا اگر کوئی شکار وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھاؤں میں کتا بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور تم کو دھوپ کی وجہ سے چھاؤں کی ضرورت ہے اور اس چھاؤں میں تم کھڑے رہنا چاہتے ہو، اس وجہ سے کتے کو اٹھا رہے ہو، کتے کو اٹھانا چاہیے نہیں۔ جی ولا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير الامرين اما ان يفدي واما ان يقتل. وقال عباس الى الإذك فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الإذك. فقام ابو شاہ نام ایک آدمی تھا، وہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ مجھے لکھ دیجیے۔ شروع سبق میں حدیث کے لکھنے کا دستور تھا کہ نہیں تھا، اس میں یہ حدیث بیان کی دیجیے۔ فقال ابو شاہ رجل من اهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي ابو شاہ. قلت للاوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لا تشرب ماشية احد بغير اذن. اگر کسی کی بکری ہو تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو دو لینا جائز نہیں ہے۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرمن احد ماشية امرئ بغير اذنه. لا يحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته وينتقل طعامه فانما تخزن له ضروع مواشيهم وتحريماتهم فلا يحرمن احد ماشية احد الا باذنه. باب اذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها تو عليه. اس صورت میں کیونکہ اصل مالک وہی ہے اور اصل مالک آ گیا ہے، اس وجہ سے لوٹانا پڑے گا۔ لأنها وديعة عنده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المقعد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرف سنة ثم عرف جس میں عرفہ سنتن کہا گیا، لمٹ ٹائم کی لمٹ نہیں ہے، اصل چیز کی
حیثیت اور قدر دیکھی جائے گی کہ اگر زیادہ بڑی قیمتی ہے تو اس کو 1 سال 2 سال تک اعلان کیا جائے گا. جی ثم عن الفاسع وبكرها ثم استمتعت بها فإن جاء أبوها فأديها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجلده أو قال احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاها حتى يلقاها ربها. باب هل يأخذ الفقة ولا يدعوها تبيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن معين قال سمعت سهيل بن عمر قال كنت مع سليمان بن ربيعة وزيد بن سرحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي ألقه قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإن استمتعت به. فلما رجعنا هجرنا فمررنا من المدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صورة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال أعرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال أعرفها حولا ثم أتيت الرابعة فقال أعرف حدتها وحدتها وجعلها فإن جاء اچھی طریقے سے شمار کر لو، دیکھ لو اور گن لو، اور پھر اس کے بعد اب تم ضرورت مند ہو تو استعمال کرو، لیکن اگر اس کا مالک آیا تو پھر اس کو ادا کرنا پڑے گا. جی وإن استمتع بها. حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو قولا واحدا. باب من عرف اللغة ولم يدفعها إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا یہ بادشاہ کے پاس خزانے میں جمع کیا جائے گا یا نہیں ہے، جمع کرایا جا سکتا ہے یا نہیں. اصل میں کیا ہے، موازن ہوتے ہیں، موازنین ہوتے ہیں، وہاں جا کر جمع کرا دو، تو جمع کرانے سے تمہاری ذمہ داری پوری ہوگی کہ نہیں اس سے ہوتا ہے. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى بن بكير عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغة فقال عليك سنة فإن جاء أحد يخبرك بإحراصها ومكانها وإلا فاستمتع بها. وسأله عن دالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر باعها حتى يجدها ربها. وسأله عن دالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال اخبرني البراء عن ابي بكر قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء عن ابي بكر رضي الله عنه قال انطلقت فاذا انا بباعي غنم يسوق غنمه فقلت ممن انت؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، اور زمانہ جہالت عرب میں دستور تھا کہ اس طریقے سے اگر کوئی قافلہ وافلہ ہو اور کوئی آ جائے اور حضور وغیرہ مانگ لے تو لینا درست تھا، یا اگر وہ اس گائے بکری کا دودھ کو کر پی لے تو یہ پینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا. جی هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. فقلت فهل انت حالف لي؟ قال نعم. فامرته فاعتقل شاة من غنمه ثم امرته. اس نے اچھی طریقے سے پوچھا اور کہا اس کو اچھی طرح صاف کرو، اس کے تھن وغیرہ کو بھی دھو دو، اس وجہ سے کہ اس کے اوپر گندا لگا ہوگا، دودھ خراب ہو جائے گا. اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانے کے لیے دودھ کی تلاش کر رہا ہوں. چنانچہ سب کچھ کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ ٹھنڈا کیا پانی ڈال کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. ثم امرته ان ينفذ باعها من الغبار ثم امرته ان ينفذ كفيه فقال هكذا ضرب احدى كفيه بالاخرى فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دورة على فيها خلفة فصبرت على اللبن حتى برد اسفله فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے لایا ہوں. ایک دوست دوسرے دوست کو کھلا کر خوش ہوتا ہے. پتا نہیں سمجھ میں بھی آئے گا کہ نہیں. کبھی خوش ہوئے تم لوگ؟ کسی دلہن کو کھلا کر خوش ہوا ہوگا تو پھر سمجھے، یعنی کسی دوسرے کے لیے محنت کی، لایا اور کھلایا اور کہا کہ ہاں اطمینان ہو گیا کہ آپ نے کھایا. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، اس وجہ سے حضرت ابوبکر نے دودھ کے لیے کتنی تکلیف کی، کیا ساری سوائی کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا.
تو حضرت ابو ہمیں اب میرا دل ٹھنڈا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. یہ حضرت ابوبکر کی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دیکھو وقت جان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة على فيها خرقة. یعنی برتن جہاں برتن کے اوپر ایک کپڑا ڈالا تھا تاکہ وہ دھونے کی وجہ سے مال وغیرہ نہ آ جائے, وہ چھلنے کی وجہ سے وہ صاف ہو جائے. تو فصببت على اللبن حتى برد أسفله. اور پھر اس کے اوپر کیا پانی ڈالا تاکہ وہ دودھ کی حدت ہے وہ پانی کی برد سے ٹھنڈی ہو جائے. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله. کوئی دوست اپنے دوست کو پلانے سے خوش ہو, اس سے بڑی مسکار کوئی نہیں دے سکتا. جی فشرب حتى رضيت. حتیٰ رضی تو حضرت ابوبکر فرماتے کہ میں خوش ہو گیا کہ میرے حبیب نے میرا کیا ہے محنت ہوا کہ میری محنت قبول ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرما لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا. اس سے اندازہ کرو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی, اتنا تعلق تھا.